السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العظیم اس ایک ویڈیو میں بہت کچھ بتانے والا ہوں آپ کو، یعنی ایسے ایسے وظائف اور ایسے ایسے عمل بتاؤں گا انشاءاللہ العظیم۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے آپ وہ وظائف، وہ دعائیں، وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور آپ پر کرم فرمائے گا۔ بڑی ہی خاص دعا جس کو دعائے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ان کے لیے رزق نازل فرمایا۔ اور پھر قرآنی دعائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے لیے خاص کر دی، اور پھر وہ دعا جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ اے صحابہ یہ دعا مانگو، پھر حضور علیہ السلام نے خود بھی مانگی۔ تو ایسی دعائیں اور ایسے وظائف آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ العظیم۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں رزق کے لحاظ سے، وہ لوگ جو پریشان ہیں دولت کے لحاظ سے، وہ لوگ جو پریشان ہیں مال اور پیسے کے لحاظ سے، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، قرض بہت زیادہ ہے، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو واضح کر دوں، آپ جو بھی دعا مانگیں، جو بھی وظیفہ کریں، یقین اللہ پر کریں۔ کسی وظیفے پر یقین نہ کریں، میرے اوپر یقین نہ کریں۔ وظیفہ کریں، دعا مانگیں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کریں تو انشاءاللہ العظیم جب آپ نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا اور وظیفہ کرو گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر یہ قرآن پاک میں لکھی گئی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگیں۔ پھر وہ دعا جس کو دعائے عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا مانگیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ دعا مانگیں۔ ایک تسبیح پڑھ لیں اس دعا کی، یا کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دعا مانگے جو آپ کے دل میں ہے، یعنی جس کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، رزق کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کلام کی برکت سے آپ کو ضرور بے ضرور رزق عطا فرمائے گا، مال دولت عطا فرمائے گا۔ بعد آپ نے چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو بھی اپنے وظیفے میں رکھیں تو انشاءاللہ العظیم میں دعوے سے کہتا ہوں دولت کے لحاظ سے جو آپ کی پریشانیاں ہیں، رزق کے لحاظ سے جو آپ کی پریشانیاں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ جب آپ کے پاس دولت آئے گی، رزق آئے گا، مال آئے گا تو آپ کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ اگر مقروض ہوں گے تو آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ العظیم۔